السلام علیکم، سفی نیوز میں خوش آمدید۔ 29 دسمبر بروز منگل ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سعودی عرب کے گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں کیونکہ آج کی ویڈیو میں فلائٹوں کے بارے میں خبریں زیادہ ہے۔ PIA کا سعودی عرب کے لیے ایک طرفہ فلائٹس بحال کرنے کا اعلان۔ آئندہ سال مئی تک 30 لاکھ ویکسین موصول ہوگی۔ اکاؤنٹنگ کے شعبے میں سعودیائزیشن کی ڈیڈ لائن مقرر۔ PIA سعودی عرب سے پاکستان کے لیے رواں ہفتے 40 پروازیں چلائے گی۔ کرائے پر گاڑی حاصل کرنے کی شرط کیا ہے؟ PIA کی سعودی عرب کے لیے کتنی پروازیں منسوخ ہوئی؟ ٹکٹ ریفنڈ کیسے؟ جدہ میں 2 میوزک کالجوں کے لیے لائسنس کی اجازت۔ نقصان دہ سینیٹائزر استعمال نہ کیا جائے، ڈرگ اتھارٹی۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ تمام احباب سے ایک چھوٹی سی یاد دہانی کرتے چلے کہ اگر آپ نے ابھی تک صفی نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، اور اگر آپ ویڈیو فیس بک پیج سے دیکھ رہے ہیں تو آپ پیج کو بھی لائک کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے آلریڈی لائک اور سبسکرائب کیا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ دل سے۔ آج کی خبریں شروع ہونے سے پہلے ان تمام بھائیوں کے لیے میرے طرف سے ایک چھوٹا سا مشورہ ہے جو سعودی عرب سے اس وقت اپنے ملک چھٹی پر جانا چاہتے ہیں یا پھر فائنل ایگزٹ جانا چاہتے ہیں۔ اب تمام لوگوں کے لیے مشورہ یہ ہے کہ جیسے آپ لوگ جانتے ہیں ابھی فلائٹس بند ہیں، تو آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ اگر صبر کر سکتے ہیں تو اگلے ہفتے تک صبر کریں۔ جیسے ہی مکمل طور پر فلائٹیں بحال ہوگی تبھی آپ ٹکٹ خریدیں، کیونکہ اگر ابھی آپ ٹکٹ خریدیں گے تو ابھی جو ٹکٹ کی قیمت ہے اس میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ 1700 سے اوپر جو ہے نا ٹکٹ مل رہی ہے، اور اگر آپ ایک ہفتہ بعد جب پروازیں بحال ہوگی تب خریدیں گے تو اس ٹائم پھر آپ کو جو ٹکٹ کی قیمت ہے وہ پھر 1100 1150 ریال تک ملے گی۔ تو اس سے آپ کو 600 سے 700 ریال فائدہ ہے۔ اگر آپ صبر کر سکتے ہیں تو تھوڑا صبر ضرور کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ دعا بھی کیجئے کہ ایک ہفتے بعد جو فلائٹیں ہیں وہ بحال ہو جائے۔ اب بڑھتے ہیں خبروں کی طرف۔ PIA کا سعودی عرب کے لیے ایک طرفہ فلائٹس بحال کرنے کا اعلان۔ پاکستان کی قومی ایئر لائن پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA نے سعودی عرب کے لیے ایک طرفہ فلائٹس آپریشن بحال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ترجمان PIA عبداللہ خان نے اردو نیوز کو بتایا کہ قومی ایئر لائن نے سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کی واپسی کے لیے ایک طرفہ پروازیں شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ترجمان کے مطابق سعودی عرب کی جانب سے پابندیوں میں کچھ نرمی کی وجہ سے پروازیں شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ترجمان PIA نے کہا کہ ایک طرفہ آپریشن کی وجہ سے PIA پر مالی بوجھ بڑھے گا، لیکن اس وقت مملکت میں موجود پاکستانیوں کی واپسی بھی قومی ذمہ داری ہے۔ دوسری جانب عربی عکاظ نے سول ایویشن کی جانب سے جاری اعلامیہ کے حوالے سے کہا ہے کہ مملکت میں مقیم غیر ملکی مسافروں کو لے جانے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے اجازت دی گئی ہے۔ سعودی سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ غیر ملکی فضائی کمپنیوں کے عملے کو سعودی عرب کے کسی بھی ایئرپورٹ پر اترنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ ممالک جہاں کرونا کی نئی شکل وبا کی صورت اختیار کر چکی ہے ان ممالک کے لیے فضائی سفر پر پابندی بدستور برقرار ہے۔ آئندہ سال مئی تک 30 لاکھ ویکسین موصول ہوگی۔ مئی کے آخر تک سعودی عرب کو 30 لاکھ فائزر ویکسین مل جائے گی۔ عربیہ ٹی وی چینل نے انکشاف کیا ہے کہ سعودی عرب کو آئندہ برس مئی 2021 تک فائزر بائیو این ٹیک کی 30 لاکھ ویکسین موصول ہو جائے گی۔ ویب نیوز سبق نے العربیہ ٹی وی چینل کی رپورٹ کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ فروری 2021 کے آخر تک فائزر کمپنی کی جانب سے 10 لاکھ ویکسین کی خوراک موصول ہو جائے گی جو 5 لاکھ افراد کو لگائی جا سکے گی۔ ایک شخص کے لیے ویکسین کی 2 خوراکیں مخصوص ہے۔ ٹی وی چینل کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ مارچ سے مئی کے آخر تک سعودی عرب کو مزید 20 لاکھ ویکسین موصول ہوں گے۔ اس دوران مزید ویکسین بھی منظور ہو جائے گی جن پر تاحال کام جاری ہے۔ اکاؤنٹنگ کے شعبے میں سعودیائزیشن کی ڈیڈ لائن مقرر۔ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود آبادی کی جانب سے اکاؤنٹنگ کے شعبے میں 30% سعودیائزیشن کے لیے 5 ماہ کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی گئی۔ مقررہ مدت کے بعد اکاؤنٹنگ میں سعودیائزیشن نہ کرنے والے اداروں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ عربی جریدہ عکاظ نے اپنے ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ وزیر افرادی قوت کی جانب سے گزشتہ ہفتے چھوٹی اداروں میں موجود غیر ملکی اکاؤنٹنگ کی جگہ سعودی کارکنوں کو متعین کرنے کا ہدف کیا گیا تھا۔ اس ضمن میں وزیر افرادی قوت انجینئر احمد سلیمان الراجی کی جانب سے جاری بیان میں واضح طور پر کہا گیا تھا کہ اکاؤنٹنگ کے شعبے میں 30% سعودیائزیشن کی جائے گی۔ گزشتہ ہفتے وزیر افرادی قوت کی جانب سے جاری ہونے والی قانون میں نجی شعبے میں اکاؤنٹنگ کے لیے ڈیڈ لائن کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس ضمن میں عکاظ اخبار نے اپنے ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ 1 ذو القعدہ 1442 ہجری سے
اکاؤنٹنگ میں سعودیائزیشن پر عمل درآمد کے حوالے سے چیکنگ کا آغاز کر دیا جائے گا۔ اخبار کا مزید کہنا ہے کہ وزارت افرادی قوت کی جانب سے اکاؤنٹنگ کے شعبے میں سعودی کارکنوں کو متعین کرنے کے لیے خصوصی امداد بھی جاری کرے گی، جبکہ اس شعبے میں سعودی نوجوانوں کو تربیت بھی فراہم کی جائے گی تاکہ وہ بہتر انداز میں کام کر سکے۔ ناظرین، یہ وہ پورا خبر ہے جو پہلے ہم نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کیا تھا، جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اکاؤنٹنگ کے شعبے سے بہت سارے غیر ملکی بے روزگار ہو جائیں گے۔ اب سعودی حکومت نے ڈیڈ لائن دے دیا ہے، 5 مہینے کے ان لوگوں کے ساتھ ٹائم ہے، 5 مہینے کے بعد ان تمام غیر ملکیوں کو نکال دیا جائے گا جو اکاؤنٹنگ اور کیشیئر کے کام کرتے ہیں۔ پی آئی اے سعودی عرب سے پاکستان کے لیے رواں ہفتے 40 پروازیں چلائے گی۔ سعودی حکومت کی جانب سے سفری پابندیوں میں نرمی کے اعلان کے بعد پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن نے رواں ہفتے مملکت کے لیے 40 پروازیں شیڈیول کی ہے۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق سعودی عرب کے لیے رواں ہفتے 40 ایک طرفہ پروازیں ترتیب دی گئی ہے اور مسافروں کی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ خیال رہے کہ سعودی حکام کی جانب سے غیر ملکیوں کو مملکت سے باہر جانے کی اجازت دی گئی ہے، تاہم مملکت میں داخلے پر پابندی میں مزید ایک ہفتے کی توسیع کا اعلان کیا گیا ہے۔ پی آئی اے کے ترجمان کے مطابق عمرہ زائرین اور بیشتر پاکستانی اس وقت سعودی عرب میں موجود ہیں اور ان کو واپسی میں کسی قسم کی دشواری سے بچانے کے لیے فلائٹ آپریشن بحال کیا گیا ہے۔ ترجمان کے مطابق اس وقت یہ بتانا قابل از وقت ہوگا کہ کتنے پاکستانی پاکستان واپس آنے کی خواہش رکھتے ہیں، تاہم 1-2 روز میں صورتحال واضح ہو جائے گی۔ پی آئی اے کی رواں ہفتے ایک طرفہ پروازوں میں جدہ سے 10، ریاض سے 16، دمام سے 6، مدینہ سے 5، جبکہ القصیم سے 2 پروازیں پاکستان کے لیے شیڈیول ہے۔ کرائے پر گاڑی حاصل کرنے کی شرط کیا ہے؟ نقل و حمل کی کمیٹی کا کہنا ہے کہ قانون کے مطابق کرائے پر گاڑی حاصل کرنے کے لیے عمر کی قید نہیں، مقررہ شرط پوری کرنے والے کو گاڑی کرائے پر دینے میں کوئی امر منع نہیں ہوگا۔ کمیٹی کی جانب سے یہ وضاحت اس وقت کی گئی جب سوشل میڈیا پر کہا گیا کہ قانون کے مطابق رینٹے کار کمپنیوں والوں کی جانب سے عمر کے حوالے سے اعتراض عائد کرنا مناسب نہیں۔ اگر کرائے پر حاصل کرنے والی کے پاس کارآمد ڈرائیونگ لائسنس اور اقامہ ہے تو کوئی امر منع نہیں کہ اسے کرائے پر گاڑی نہ دی جائے۔ کمیٹی نے مزید کہا ہے کہ رینٹے کار کمپنی کے بارے میں کسی قسم کی شکایت ہونے کی صورت میں ٹول فری نمبر 938 پر شکایت درج کرائی جا سکتی ہے۔ اس پوری خبر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اقامہ ہے اور ڈرائیونگ لائسنس ہے تو آپ کرائے پر گاڑی حاصل کر سکتے ہیں، کوئی امر منع نہیں ہوگا۔ پی آئی اے کی سعودی عرب کے لیے کتنے پروازیں منسوخ ہوئی؟ ٹکٹ ریفنڈ کیسے؟ ترجمان پی آئی اے کے مطابق سعودی عرب کے لیے پاکستان کی سرکاری فضائی کمپنی پی آئی اے ہفتہ وار 44 پروازیں چلاتی ہے اور حالیہ پابندی کے باعث تمام پروازیں منسوخ کر دی گئی تھی۔ پی آئی اے کے ترجمان نے اردو نیوز کو بتایا کہ منسوخ کی گئی پروازوں کو آئندہ ہفتے کے لیے شیڈیول کیا گیا تھا، لیکن سعودی حکومت کی جانب سے پابندیوں میں توسیع کی وجہ سے اب ایک ہفتے بعد کی پروازوں میں ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ ترجمان کے مطابق جیسے ہی سعودی عرب میں داخلے کی پابندی ختم ہوگی، پی آئی اے کی پروازیں پاکستان سے مسافروں کو لے کر سعودی عرب روانہ ہوگی اور جن مسافروں کی پروازیں منسوخ ہو چکی ہے ان کو ترجیح بنیادوں پر ایڈجسٹ کیا جائے گا، تاہم مسافر اگر چاہے تو ٹکٹس ریفنڈ کروا سکتے ہیں۔ ترجمان کے مطابق ریفنڈ پالیسی کا اعلان آئندہ چند روز میں کر دیا جائے گا، جس کے تحت مسافر اپنے کنفرم ٹکٹ ریفنڈ کروا سکیں گے۔ ناظرین، اس پوری خبر کے بارے میں شارٹ کٹ میں بتاتے چلوں کہ ترجمان پی آئی اے نے تو کہہ دیا کہ جو بندہ اپنا ٹکٹ ریفنڈ کرانا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو بتاتے چلے کہ ٹکٹ ریفنڈ نہ کرے، نہیں تو بعد میں آپ کو بہت ہی زیادہ رقم سے ٹکٹ خریدنی پڑے گی۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ تھوڑا انتظار کریں۔ جدہ میں 2 میوزک کالجوں کے لیے لائسنس کی اجازت۔ سعودی عرب نے موسیقی کے 2 کالجوں کو لائسنس کے اجراء کی اجازت دے دی ہے، یہ بات وزیر ثقافت نے ٹویٹر پر بتائی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی وزیر ثقافت بدر بن عبداللہ بن فرحان نے دیگر اداروں پر بھی زور دیا ہے کہ وہ اپنے لائسنس حاصل کرنے کے لیے درخواستیں جمع کرائے۔ وزیر ثقافت نے کہا کہ اس میں دلچسپی رکھنے والے نجی اور غیر منافع بخش سیکٹرز کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مختلف ثقافتی میدانوں میں انسٹیٹیوٹس کے لیے مخصوص پلیٹ فارم پر لائسنس کے حصول کے لیے درخواستیں جمع کرائے۔ یہ پلیٹ فارم 90 دن کے بعد اپنا کام شروع کر دے گا۔ ناظرین، اس پوری خبر کا یہ مطلب ہے کہ سعودی حکومت نے جدہ میں 2 کالجوں کو میوزک کا لائسنس دے دیا۔ 2 کالجوں میں اب میوزک سکھایا جائے گا۔
آپ کے خیال میں سعودی حکومت نے یہ اقدام کیسے اٹھایا؟ آپ اس اقدام کو کون سی نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس بارے میں کمنٹ ضرور کریں۔ نقصان دہ سینیٹائزر استعمال نہ کیا جائے، ڈرگ اتھارٹی۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کی جانب سے خبردار کیا گیا ہے کہ مارکیٹ میں دستیاب ممنوعہ برانڈ کا سینیٹائزر استعمال نہ کیا جائے۔ جن لوگوں نے مذکورہ برانڈ اور کمپنی کا سینیٹائزر خریدا ہے وہ پوری طور پر اسے واپس کر دے۔ مذکورہ برانڈ کے سینیٹائزر میں استعمال ہونے والی الکحل کی مقدار مقررہ حد 100 ml کے مطابق نہیں، جس کی وجہ سے اسے استعمال کرنا مناسب نہیں۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA نے فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ مذکورہ سینیٹائزر کا لیبارٹری تجزیہ کیا گیا، جس کے بعد اسے غیر مناسب قرار دیتے ہوئے پوری طور پر مارکیٹ سے ہٹانے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے اتھارٹی کا مزید کہنا تھا کہ وہ افراد جنہوں نے مذکورہ سینیٹائزر خریدا ہوا ہے وہ اسے دکان میں واپس کر کے اپنے رقم لے لے۔ اگر دکاندار کسی وجہ سے اعتراض کرے تو اس بارے میں وزارت تجارت کے ٹول فری نمبر 1900 پر شکایت درج کی جا سکتی ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھے سعودی عرب کی گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔